بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا چونکہ آج سے دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے اور جو پہلا عشرہ گزرا ہے اس میں آپ حضرات کے سامنے روزے سے متعلق مختلف مسائل ذکر ہوئے۔ بعض چیزیں وہ بیان ہوئی جس سے روزہ فاسد اور خراب ہوتا ہے، بعض چیزوں سے روزوں میں کراہیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں اس دوسرے عشرے میں داخل ہوتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ جس طرح ایک روزے کے ظاہری مسائل ہیں اور جس پر عمل نہ کرنے سے روزے کے ظاہر کو نقصان پہنچتا ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک نے ان روزوں کی ایک روح اور ایک حقیقت بھی رکھی ہے۔ روزے کی فرضیت کا ایک مقصد اللہ پاک نے امت کو دیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو روزہ رکھتے ہوئے روزے کی اس روح کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایسے تمام روحانی اخلاقی امراض کہ اگر انسان روزہ رکھ کر بھی ان سے احتیاط نہ کرے، چاہے ہم کھانے سے، پینے سے اور اپنی جائز خواہش سے اپنے آپ کو بچا لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تمام روحانی امراض کے اندر ہم مبتلا رہیں جو ساری زندگی حرام ہے۔ غیبت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، گالی دینا ہے، بلا وجہ غصہ کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر روزہ رکھ کر پھر بھی حرام کما کر حرام سے افطار اور سحری کرنی ہے۔ تو یہ ساری وہ ہماری کمزوریاں ہیں، وہ گناہ ہے اور وہ امراض ہے کہ یاد رکھیں کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہم روزے کی روح اور حقیقت سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے چونکہ آج دوسرے عشرے کا آغاز ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی انتہائی درجے میں فکر کرنی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس پہلے عشرے میں، ان ابتدائی 10 دنوں میں ہم سے ان کوتاہیوں اور کمزوریوں میں سے کوئی گناہ ہوا ہے، ہماری غیبت میں، ہمارے غصے میں، ہمارے جھوٹ میں، ہمارے گالم گلوچ میں اگر اس میں کوئی فرق نہیں آیا تو یہ بہت ہی زیادہ فکرمند ہونے کی بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ بھی رکھا لیکن جب روزہ ختم ہو جائے، رمضان مکمل ہو جائے تو ہم محروم بندوں کی فہرست میں کھڑے ہوئے ہوں۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وضاحت سے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان يدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ پاک کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ بندہ اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھے۔ اس لیے روزہ رکھ کر ان روحانی مہلک امراض سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور میں نے عرض کیا خاص طور پہ وہ غیبت ہے، جھوٹ ہے، بے وجہ غصہ کرنا ہے اور حرام کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں میں ہم احتیاط کریں گے تو روزے کا ظاہر بھی محفوظ ہوگا، روزے کی حقیقت اور روزے کا باطن بھی محفوظ ہوگا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔